الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. اس کے ہاتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں کیا کروں گی ایسے کنگنوں کا جو کہ میرے لیے عذاب کا باعث بنے. اگر سونے چاندی کے زیورات یا برتنوں وغیرہ کی زکوٰۃ روپیوں میں دیں تو اصل سونے یا چاندی کی قیمت لیں گے، کہ جو اصل اس وقت جس وقت کے ہم ان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ وقت اس سونے یا چاندی کی قیمت کیا ہے، اس کی اصل قیمت یہ دینا ہوگی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 38 اور 39 پر لکھتے ہیں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطردان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی دینا منع ہے. اور یہ ممانعت مرد عورت دونوں کے لیے ہے. اور سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرمے دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں منہ دیکھنا، ان کے قلم دباغ سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا، ان کی کرسیوں پر بیٹھنا مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے. دونوں کو منع ہے کہ ان چیزوں کے ایسے استعمال نہ کریں. چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے. سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، مثلا قرینے سے یہ برتن اور قلم دواد لگا دیے جائیں کہ مکان آراستہ ہو جائے، ان میں حرج نہیں کہ ایسا کرنا خوبصورتی کے لیے ہی جائز ہے. یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے، ان پر بیٹھتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. جہیز چونکہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے، لہذا فرض ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ بھی عورت کو دینا ہوگی. اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنوا کر دیا ہو تو اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکا ہے تو زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی، اور اگر محض پہننے کے لیے دیا ہے اور مالک شوہر ہی ہے تو شوہر ادا کرے گا. اگر شوہر کے سمجھانے کے باوجود زوجہ زیور کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا وبال شوہر پر نہیں آئے گا بلکہ اس کا وبال اس عورت پر ہی رہے گا. قرآن پاک میں میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہاری حقیقی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی. ہاں
اس پر مناسب انداز میں سمجھانا لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے پاس زیور ہو اور اس نے کئی سال سے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد مقدار زیور میں کوئی کمی بیشی ہوئی یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو پہلا سال ختم ہونے کے دن زیور کی قیمت معلوم کر لے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اگر بچ رہنے والا زیور نصاب کو پہنچے تو اس کے دوسرے سال کے اختتام کے دن کی قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد بھی بچ رہنے والا زیور نصاب کو پہنچے تو تیسرے سال کے اختتامی دن پر زیور کی قیمت معلوم کر کے اور زکوٰۃ دے۔ اسی طریقے سے قیاس کرے۔ اور اگر زیور کی مقدار میں کمی ہوئی ہو یا اضافہ ہوا ہو تو ہر سال کے اختتامی دن پر کمی کو نصاب سے محا یعنی خارج کر لے اور قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر اضافہ ہوا ہو تو نصاب میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے اس اضافی کی بھی۔ سونا چاندی کا استعمال چاہے مالک کے لیے جائز ہو یا نہ ہو، اس پر ان کی زکوٰۃ دینا بہرحال واجب ہے۔ در مختار میں ہے ان دونوں یعنی سونا چاندی سے بنی ہوئی اشیاء میں 40واں حصہ زکوٰۃ لازم ہے، اگرچہ یہ ڈلی کی صورت میں ہو یعنی ڈھیلے کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں ہو۔ بہرحال ان کا استعمال جائز ہو یا اس کا استعمال ممنوع ہو یعنی منع ہو، ہر صورت میں زکوٰۃ تو ان کی بنتی ہے، دینا ہی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام احکامات سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنائے۔